بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 1 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ 5 ربیع الاول بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ سعودی عرب کی خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کی طرف سے کابل میں تعلیمی مرکز پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ سعودی عرب نے افغان دارالحکومت کابل میں تعلیمی مرکز پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ہر طرح کی تشدد پسندی اور انتہا پسندی کو مسترد کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مالک مکان کے بیٹے سے جھگڑا، شہری نے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں گھر کے سامنے کھڑی گاڑیوں وہ 3 گاڑیوں میں آگ لگائے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ صارفین نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ریاض پولیس نے مشرقی ریاض میں گھر کے سامنے کھڑی 3 گاڑیوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والے سعودی شہری کو حراست میں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر نشاندہی کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص گاڑیوں پر پیٹرول چھڑک رہا ہے اور آگ لگا کر وہاں سے فرار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقامی شہری نے مالک مکان کے بیٹے سے جھگڑے پر انتقامی کارروائی کے طور پر گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کو آگ لگائی۔ طائف میں خاتون سیکیورٹی گارڈ نے شہریوں کے دل جیت لیے۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں خاتون سیکیورٹی گارڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جسے صارفین سراہ رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون سیکیورٹی گارڈ طائف کے ایک شاپنگ سینٹر میں ایک معذور کی مدد کر رہی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے سردی لگنے پر معذور شخص سے اظہار ہمدردی کیا اور فوری طور پر اپنا عبایا اتار کر اس کے کندھے پر ڈال دیا۔ طائف کے ایک شاپنگ سینٹر میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر وہ کام کر رہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک معذور شخص گیٹ سے شاپنگ سینٹر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوا اور کچھ دیر بعد اسے پھر دوبارہ آتے دیکھا۔ سردی کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ جب تکلیف کا پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ وہ سردی محسوس کر رہا ہے اور فوری طور پر انہوں نے اس کے کندھے پر اپنا عبایا رکھا، اسے قہوہ پیش کیا اور اسے اس جگہ سے ہٹا دیا جہاں کولنگ زیادہ تھی۔ گردے کی پیوند کاری انشورنس اسکیم میں شامل۔ سعودی میڈیکل انشورنس کونسل نے مختلف امراض کے علاج کے لیے انشورنس پالیسی کو بہتر بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ نئے ضوابط کے مطابق گردوں کے امراض کا مکمل علاج اور پیوند کاری کے عمل کو بھی میڈیکل انشورنس میں شامل کر دیا گیا ہے، جس پر 1 اکتوبر 2022 سے عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ طبق نیوز کے مطابق میڈیکل انشورنس کونسل کے ترجمان ڈاکٹر ناصر الجہنی کا کہنا ہے کہ میڈیکل انشورنس اسکیموں کے ضوابط میں مزید بہتری لائی گئی ہے، جس کا مقصد مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا اور خدمات کا معیار بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی میڈیکل انشورنس پالیسی، جس کا اطلاق 1 اکتوبر 2022 سے کیا جا رہا ہے، اس کے تحت گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کے علاج کے لیے انشورنس کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے، جو ڈائلسس کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہوگا۔ میڈیکل انشورنس کوریج کی مد میں موٹاپے کے علاج کے علاوہ نفسیاتی علاج کی مد میں انشورنس کی میکسیمم لمٹ کو 15,000 سے بڑھا کر 50,000 ریال تک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علاج، ادویات اور لیبارٹری ٹیسٹ کی مد میں بھی ضوابط کو بہتر بنایا گیا ہے۔ وزارت صحت نے دور دراز علاقوں میں مستحقین کو خدمات فراہم کرنے والے موبائل کلینکس کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے شہری سلمان بن صالح ان کو وہاں پر فراہم کیا اور سلمان نے بتایا کہ قریب ترین مرکز صحت اس علاقے سے 80 کلومیٹر دور ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موبائل کلینک نے ایسی سروسز فراہم کی ہیں جسے اسے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موبائل کلینک ایک بہت اچھی سروس ہے۔ اس میں ایک ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، اس میں ڈینٹل کلینک اور لیبارٹری سیکشن بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے ضروری ویکسینیشن اور شوگر کے علاج بھی شامل ہیں۔ یہ بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ وزارت سعودی عرب کے ارد گرد 65 موبائل کلینکس فراہم کر رہی ہے، جس میں مختلف سائز کے اور دور دراز علاقوں میں مریضوں کی ان کو ضروری آلات ہیں تمام اسے لیس ہے، جہاں پر دور دراز میں مریضوں کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے جہاں سے ہسپتال دور ہیں۔ جازان ریجن میں 300 کلوگرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی عرب کے جازان ریجن میں سرحدی محافظوں نے 300 کلوگرام حشیش اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد ضبط کی جانے والی منشیات کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اشتہاری مہم، آن لائن قانون تجارت کی خلاف ورزی پر جرمانے۔
سعودی وزارت تجارت نے آن لائن قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے ہیں۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ آن لائن قانون تجارت کی خلاف ورزی کرنے والے ایسے لوگوں پر جرمانے کیے گئے ہیں جو کہ اشتہاری مہم کے حوالے سے قانون کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ وزارت تجارت نے بیان میں بتایا کہ سماجی رابطہ وسائل جو سنیپ چیٹ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر خلاف قانون اشتہارات دیے گئے۔ آن لائن قانون تجارت کی خلاف ورزی پر 24 افراد پر جرمانے کیے گئے، ان میں 14 خواتین بھی شامل ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اشتہارات دینے والے دھوکہ دہی، غلط بیانی، غیر قانونی سرگرمیوں کی تشہیر کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے صارفین کو اس بات سے لاعلم رکھا کہ وہ سماجی رابطہ وسائل پر جو کچھ پوسٹ کر رہے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ کا حصہ ہیں۔ وزارت نے پھر کہا کہ کسٹمر کو گمراہ کرنے والی اشتہاری مہم کا آئندہ بھی نوٹس لیا جائے گا۔ کسی بھی ذریعے سے صارفین کو لاعلم رکھ کر اشتہاری مہم چلانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ فلائی ناس کے مسافروں کی تعداد میں 120% اضافہ۔ سعودی فضائی کمپنی ناس ایئر لائن اس سال رواں کے پہلے 6 ماہ کے دوران اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے مسافروں کی تعداد میں 120% اضافہ کیا اور جون 2022 کے دوران ناس ایئر اپنے طیاروں کی تعداد 38 تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ جنوری 2021 میں اس کے طیاروں کی تعداد 26 تھی اور اس میں 46% کا اضافہ ہوا۔ 2022 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 40 لاکھ لوگوں نے ناس ایئر لائن کی پروازوں سے سفر کیا، جو 2021 کی پہلی 6 ماہی جو 6 ماہی ہے اس کے مقابلے میں 120% زیادہ ہے، اور اس وقت 1.8 ملین لوگوں نے ناس ایئر لائن کی پروازوں سے سفر کیا تھا۔ حروب لگائے جانے پر اقامہ تجدید کرانا ممکن ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ امیگریشن، جسے عربی میں ادارہ جوازات بھی کہتے ہیں، اس کے ذمے غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ کا اجراء اور تجدید کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے ذمے کارکنوں کا ورک پرمٹ اجراء اور اس کی تجدید ہے۔ غیر ملکی کارکن کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ جس کمپنی یا کفیل کے ویزے پر سعودی عرب آئے ہیں ان کے پاس ہی کام کریں۔ دوسری جگہ کام کرنا غیر قانونی عمل شمار کیا جاتا ہے۔ اسپانسر کے بعد سے بھاگ کر کہیں اور کام کرنے والوں کے خلاف حروب فائل کیا جاتا ہے، جسے کارکن کے خلاف حروب رجسٹرڈ کیا گیا ہو، جوازات میں اس کی فائل عارضی طور پر سیز کر دی جاتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ سسٹم میں حروب فائل کیا ہے اور کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے، جس پر جوازات نے جواب دیا کہ حروب کی موجودگی میں نہ تو اقامہ تجدید ہوتا ہے نہ ہی خروج نہائی لگتا ہے۔ جب تک حروب کو کینسل نہ کرا لیا جائے اس وقت تک جوازات کے مرکزی سسٹم میں کارکن کی فائل بلاک رہتی ہے۔ حروب کینسل کرانے کے بعد ہی فائل کو اوپن کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کسی بھی غیر ملکی کارکن کا حروب اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ حروب لگائے جانے کے 15 دن کے اندر اسپانسر اپنے آبشیر یا مقیم پورٹل سے حروب کو بآسانی کینسل کرا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کی مذکورہ مدت گزر جانے کے بعد حروب کو کینسل کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دعویٰ کارکن کی جانب سے دائر کیا جاتا ہے عدالت میں تو اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حروب غلط فائل کیا گیا تھا، جس کے لیے اس کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے کہ وہ اس دوران ڈیوٹی پر تھا یا اس کو سیلری نہیں ملی۔ تمام پروف دکھانا ہوتے ہیں۔ اقامہ کی تجدید کے حوالے سے ایک شخص کا سوال تھا کہ اقامہ ایکسپائر ہوئے 3 ماہ گزر چکے ہیں، کیا 6 ماہ کے لیے تجدید کرانا ممکن ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد 500 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے اگر پہلی بار ایکسپائر ہو۔ دوسرے سال بھی ایکسپائر ہونے کی صورت میں جرمانے کی رقم دگنی ہو جاتی ہے۔ جرمانے کی رقم ادا کرنے کے بعد جتنی مدت کے لیے چاہیں آپ اقامہ تجدید کرا سکتے ہیں، تاہم تجدید شدہ مدت کا تعین اقامے کی ایکسپائری تاریخ سے ہوگا۔ اقامہ ایکسپائر 3 ماہ ہو چکے ہیں تو اس صورت میں پرانے 3 ماہ اور آئندہ 3 ماہ، اس طرح مجموعی مدت 6 ماہ کی بنتی ہے، آپ کا اقامہ ہو جائے گا۔ ابھی 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اور 12 ماہ کی تجدید کی سہولت موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو کتنا انعام ملے گا؟ ICC نے 8ویں T20 ورلڈ کپ کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ ICC کی ویب سائٹ کے مطابق T20 ورلڈ کپ کے لیے $56 لاکھ کی کل رقم مخصوص کی گئی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز 16 اکتوبر سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق 13 نومبر کو میلبرن کے میدان میں T20 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو $16 لاکھ انعام میں دیے جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں ہارنے والی ٹیم کو $8 لاکھ ملیں گے۔ اس طرح سیمی فائنل ہارنے والی 2 ٹیموں کو $4 لاکھ دیے جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں سپر 12 کے مرحلے میں جیتنے والی ٹیموں کو ہر میچ کے $4 لاکھ دیے جائیں گے، جبکہ سپر 4 سے باہر ہونے والی ٹیموں کو $70,000 دیے جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے پہلے مرحلے میں جیتنے والی ٹیموں کو $40,000، جبکہ پہلے مرحلے سے باہر ہونے والی ٹیموں کو بھی $40,000 ہی ملیں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2022 کے سپر 12 کے مرحلے میں پاکستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انڈیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور افغانستان پہلے سے ہی موجود ہیں۔ T20 ورلڈ کپ میں کوالیفائر کا مرحلہ کھیلنے والی ٹیموں کو
دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمیبیا، سری لنکا، نیدرلینڈ، UAE گروپ اے میں، جبکہ ویسٹ انڈیز، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور زمبابوے گروپ بی میں شامل ہے۔ خیال رہے کہ جو کوالیفائر راؤنڈ کھیلنے والی 8 ٹیموں میں سے 4 ٹیمیں سپر 12 کے لیے رسائی حاصل کر سکیں گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔